السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ الواقعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز پہلی 3 آیات پر کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی کو سمجھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے سورۃ القاف سے، قاف والقرآن المجید، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی عظمت، اس کی بزرگی اور قرآن پاک کے ذریعے سے جو قومی اور بین الاقوامی انقلابات آنے ہیں اس کی ترتیب و تشکیل وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے الرحمن علم القرآن، قرآن پاک کی سچی رہنمائی جو صراط مستقیم ہے، جس سے انسانیت کی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما کر وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، عدل کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے تقاضے ارشاد فرماتے ہیں کہ سوسائٹی میں جب تک عدل نہیں ہوگا وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں عدل قائم کیا ہوا ہے، آسمان اور زمینوں کی تخلیق، وما بینہما، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اور پھر جو کچھ زمین کی تہوں میں ہے، آسمان اور زمین کے آپس کے ملنے کے بعد اس کی جو تاثیرات ہیں، سورج اور چاند کی جو تاثیر ہے، یہ اللہ کی وہ پوری نعمتیں ہیں جن کو بار بار اللہ رب العزت نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ارشاد فرمایا۔ میرے عزیزو، بار بار اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی دفعہ کہہ دیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کافی ہے، لیکن اللہ انسانوں کی سطح پہ آ کر ان کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے اس طرح سمجھاتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اور انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اے انسانوں تم کہاں کھڑے ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تذکیر بآلاء اللہ وہ عنایت فرمایا، اور جتنی بھی ابراہیمی تحریک ہے اس کے انبیاء علیہم السلام ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہم سورۃ الرحمن میں پڑھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا کیا، اس کو
التذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، جس میں فرعون کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، ظلم کا نظام فرعون نے قائم کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے نظام کو چیلنج کیا اور اس کو شکست دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور حکومت قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بین الاقوامی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو جو علم دیا ہے، علم التذکیر بالموت وما بعد، یہ بین الاقوامی پوری انسانیت کے لیے آپ انذار ہیں، نذیر بن کے آئے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس لیے اس سورہ مقدسہ کا جو بنیادی عنوان وہ تو قیامت ہے، کہ قیامت آ گئی ہے، اور یہ قیامت وہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے تناظر میں بین الاقوامی انقلاب بھی سمجھنا ہے، وہ جد و جہد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دین اسلام کے غلبے کے لیے، اور ایک بین الاقوامی نظام قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچی جماعت تیار کی، اور سچی جماعت نے قومی انقلاب سے لے کر بین الاقوامی انقلاب کی تشکیل کی۔ یہ وہ نظام ہے بین الاقوامی دین کا نظام، جب غالب ہوتا ہے تو اس وقت کے ظالم جو فرعون ہے، طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ شکست کھا جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اس سورہ مقدسہ کا جو بنیادی عنوان قیامت ہے، وہ تسلسل سے اگر ہم سمجھیں گے، حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ولی اللہ جو فکر ہے، وہ اس بات کا واضح کرتے ہیں کہ اصل میں وہ بین الاقوامی انقلابات ہیں جس میں یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ وہ انقلاب آ کے رہے گا، وہ کبھی بھی اس انقلاب سے یہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور پھر وہ انقلاب جو قیامت جس کو کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت جس منظر نامے کو پیش فرما رہے ہیں کہ وہ بڑا قیامت کا منظر ہوگا، وہ آ کے رہے گا۔ تو دنیا کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی آ کے رہیں گی، قومی انقلابات بھی آئیں گے، بین الاقوامی انقلابات بھی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کی، خلفائے راشدین کے دور میں کیسر و کسریٰ وہ مکمل طور پر شکست کھا جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بین الاقوامی غلبہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ان شیطانی جماعتوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ایک واقعہ یعنی قیامت وہ بھی آگے رہے گی۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی یعنی قیامت، وقعت واقعہ ہو کے رہے گی، یعنی اللہ رب العزت یہ واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں سچی جماعتیں غالب نہ ہوں، اور پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ یوم الدین نہ ہو، روز جزا نہ ہو، یوم احتساب نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہو کے رہے گا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب یہ قیامت جو واقعہ ہونے والی ہے وہ واقعہ ہو کے رہے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقعہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل مکہ کہتے تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، اور اس سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو گزرے ہیں، تمام انبیاء سے
یہ کفار کہتے تھے کہ یہ جو قیامت جس کا تم ذکر کرتے ہو یہ کب آ کے رہے گی؟ بڑا دعویٰ کرتے ہیں قیامت آئے گی، اللہ یوم الدین قائم کریں گے، اور پھر آپ چھوٹی سی جماعت ہیں، مختصر سی، تو آپ ہمیں اتنے بڑے سیاسی نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، وسائل ہمارے پاس ہیں، اختیارات ہمارے پاس ہیں، تم ہمیں چیلنج کرتے ہو، تو کیسے کرو گے یہ؟ اللہ رب العزت آپ دروس میں سن چکے ہیں، بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دن آ کے رہیں گے، لیکن انتظار کرو۔ ابھی اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ نہیں فرمایا، جب فیصلہ فرمائیں گے تو آ کے رہیں گے۔ تو فیصلہ ہوا تو غزوہ بدر ہو گیا، فیصلہ ہوا تو فتح مکہ ہو گیا، فیصلہ ہوا تو کیسر و کسریٰ کو بھی شکست ہو گئی۔ لیس لواقعاتھا کاذبہ، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ بات جھوٹی نہیں ہے، اس نے واقعہ ہونا ہے۔ دنیا میں بھی انقلابات آئیں گے، اور پھر اللہ رب العزت بڑی قیامت برپا فرمائیں گے۔ اس دن کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اور دنیا میں بھی انقلابات کے وقت کیا ہوتا ہے؟ خافضۃ رافعۃ، پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی۔ ایک وہ طبقہ جو متکبر ہے، جو بڑا فخر کرتا ہے، وہ ایک مافیا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم غالب ہیں، اللہ رب العزت ان کو پست کر دیں گے۔ اور ایک وہ طبقہ جو بظاہر بڑا کمزور نظر آتا ہے، محدود جماعت ہے، چھوٹی سی مختصر سی جماعت ہے، وسائل بھی نہیں ہیں، اللہ ان کو غالب کر دیں گے۔ یہ تاریخ نے دیکھا نہیں۔ اور پھر قیامت، بڑی قیامت کے وقت جتنے متکبرین ہیں ان کو لائن میں کھڑا کیا جائے گا۔ پچھلی سورہ مقدسہ میں بھی آپ نے یہ پڑھا سنا کہ اللہ رب العزت ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے، ان کی پیشانیوں سے پکڑ کے، قدموں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور یہاں اس سورہ مقدسہ میں بھی آگے آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے قیامت وہ انقلابات کی شکل میں ہے، قیامت وہ اللہ رب العزت کی بڑی قیامت جس کو کہتے ہیں، وہ یوم الدین کی شکل میں ہے۔ احتساب ضرور ہوگا، یہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، سچی جماعتوں سے وابستہ فرمائے، ان کی جد و جہد میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔